حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی، داماد اور صحابی تھے۔ آپ کی شخصیت شجاعت، علم، زہد اور عدل کا عظیم نمونہ تھی۔ ان کی زندگی اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر خلافت اور شہادت تک جہاد، قربانی اور وفاداری سے بھرپور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معروف اور معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور اپنے بچپن ہی سے رسول اللہ کی کفالت کی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو ایک نیک اور صالحہ خاتون تھیں اور رسول اللہ ان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جو اسلام سے قبل بھی عزت و احترام کا مقام تھا۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو۔ اب کی پیدائش کے وقت غیر معمولی علامات ظاہر ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کا بیشتر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ مکہ میں قحط کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر لے آ کر ان کی پرورش کا ذمہ لیا۔ یہیں سے ان کی تربیت کا وہ عظیم دور شروع ہوا جس نے انہیں علم، عمل، فصاحت و بلاغت اور شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلے افراد میں شامل ہوئے۔ آپ کا ایمان بالغوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلا شمار کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہدایت پر رات کو آپ کے بستر پر سونے کا فیصلہ کیا تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ اقدام ان کی بے مثال بہادری کی علامت ہے۔ بعد میں انہوں نے امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدر، احد، خندق، خیبر اور دیگر تمام بڑے مارکوں میں شرکت کی۔ ہر جنگ میں ان کی شجاعت مثالی رہی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کئی بڑے قریشی سرداروں کو قتل کیا۔ غزوہ خیبر میں جب قلعہ قموس کو فتح نہ کیا جا سکا تو نبی کریم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور انہوں نے خیبر فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ اس شادی سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے جو جنت کے سردار نوجوان کہلائے۔ یہ خاندان اہل بیت کہلایا اور امت مسلمہ میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں ان کے مشیر، قاضی اور مددگار کے طور پر موجود رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گھریلو زندگی سادگی، قناعت اور محبت پر مبنی تھی۔ آپ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دنیاوی آسائشیں نہ تھیں مگر روحانی سکون بے مثال تھا۔ دونوں اللہ کی رضا کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ چکی پیستی تھیں اور حضرت علی پانی بھر کر لاتے۔ ان کی زندگی اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام اہم غزوات میں شریک ہوئے۔ خاص طور پر غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر میں ان کا کردار فیصلہ کن تھا۔ ان کی تلوار ذوالفقار دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتی تھی۔ اب کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت بردبار اور نرم طبیعت کے حامل تھے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے اسے زیر کر لیا۔ جب آپ وار کرنے لگے تو دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے خدشہ ہوا کہ اب میرا وار ذاتی غصے کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کی خطابت اور علمی گفتگو آج بھی نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے، جو فصاحت، بلاغت، حکمت اور دین فہمی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کے اقوال زرعی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم دانشوروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم و حکمت کا خزانہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نا مد العلم والبابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب قرآن، فقہ، حدیث، عدل اور فیصلہ سازی میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین بھی پیچیدہ مسائل میں اب سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، علی سب سے بڑا قاضی ہے۔ حضرت علی کی گفتگو نہایت فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔
اب کی تقاریر میں نہ صرف دینی علم ہوتا بلکہ سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی پہلو بھی شامل ہوتے تھے۔ ان کی تقاریر کا مجموعہ نہج البلاغہ کہلاتا ہے، جسے عربی ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس میں اب کی نصیحتیں، خطوط اور حکمت بھرے اقوال موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف ظاہری علوم کے ماہر تھے بلکہ باطنی اور روحانی علوم کے بھی حامل تھے۔ تصوف کے اکثر سلاسل کا روحانی سلسلہ حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اب کی عبادت، دعا، زہد اور توکل کی مثالیں بے نظیر ہیں۔ اب فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو گورنر مقرر کیے، ان کے لیے سخت شرائط رکھی تھیں۔ ان کے مشہور گورنر حضرت مالک اشتر کو جو خط لکھا، وہ انتظامیہ، سیاست، عدل اور حقوق العباد کی بہترین مثال ہے۔ اس میں فرمایا، لوگ آ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، آ انسانیت میں تمہارے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی حلم والے تھے۔ اگر کوئی گستاخی بھی کرتا تو اب صبر کرتے اور حکمت سے جواب دیتے۔ اب ظلم کے سخت خلاف تھے مگر ذاتی مخالفت توہین پر انتقام نہیں لیتے تھے۔ حضرت علی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے بہت گہرے اور محبت بھرے تھے۔ وہ آپ کے چچا زاد بھائی، داماد اور محبوب صحابی تھے۔ ان کے بیٹے حسن اور حسین نبی کریم کے نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گناہوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، گناہ دل کو اندھا کر دیتا ہے اور دل کی بینائی ختم ہو جائے تو حق چھپ جاتا ہے۔ اب ہمیشہ تقوی، پاک دامنی اور نفس کے محاسبے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی زندگی زہد و تقوی کا مجسم نمونہ تھی۔ دنیاوی جاؤ جلال سے ہمیشہ گریز کرتے۔ جب خلافت ملی تو بیت المال سے اپنے لیے کوئی امتیازی حیثیت نہ رکھی۔ سادہ کپڑے، سادہ کھانا اور عاجزی ان کی پہچان تھی۔ فرماتے تھے، دنیا میرے لیے اونٹ کی چھینک سے بھی کم اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدل کے معاملے میں بے حد محتاط تھے۔ جب کبھی ان کے سامنے کوئی مقدمہ آتا، وہ گواہی، دلیل اور انصاف کے بغیر فیصلہ نہ کرتے۔ اگر کسی نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تو سختی سے منع فرماتے اور کہا کرتے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست بے مثال تھی۔ وہ دوراندیشی سے حالات کو جانچتے اور مستقبل کی پیشگوئی جیسے اقوال بھی فرماتے جنہیں بعد میں درست پایا گیا۔ ان کا قول ہے، علم دل کی زندگی ہے اور جہالت روح کی موت۔ حضرت علی کے دور خلافت میں امت کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارج کا خروج۔ ان سب فتنے حالات کے باوجود حضرت علی نے دین، اتحاد امت اور عدل کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ ان کا صبر، حوصلہ اور قیادت آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تمام عنوانات گ سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ آپ کی شخصیت میں دیانت، صداقت، بردباری، تواضع، عدل، رحم دلی، شجاعت اور سچائی جیسے اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے قائل تھے۔ آپ کا طرزِ زندگی مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ خلافت کے دوران جب بیت المال سے اپنے لیے صرف ایک چادر لی تو لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت کس قدر سادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ آپ کی خطابت کا ایک نمونہ نہج البلاغہ ہے، جسے دنیا بھر میں عربی ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ آپ کی تقریریں صرف الفاظ کا حسین مجموعہ نہیں بلکہ عقل و حکمت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ اب دین، دنیا، سیاست، معاشرت، عدل اور روحانیت جیسے موضوعات پر مدلل گفتگو فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ تھی۔ اب کے کھانے میں اکثر خشک روٹی اور پانی شامل ہوتا۔ لباس بھی سادہ پہنتے اور دنیاوی زینتوں سے دور رہتے۔ بیت المال سے کبھی ذاتی مفاد نہیں اٹھایا۔ فرماتے تھے، اگر چاہتا تو شہد، گیہوں اور ریشم استعمال کرتا، مگر جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ حضرت علی نے ہمیشہ اپنی جان، مال اور وقت اسلام کے لیے وقف رکھا۔ ہجرت کی رات بستر رسول پر لیٹنا ہو، آ جنگوں میں تن تنہا دشمن کا مقابلہ کرنا، اپنے ہر موقع پر قربانی دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہادت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی جذبہ اب کے پورے خاندان میں نظر آتا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے بعد نسل علی میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی بلکہ داماد اور شاگرد بھی تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی نبی کریم کی صحبت حاصل رہی، یہاں تک کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اپنے نبی کریم سے قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث اور سیرت کے تمام اسرار سیکھے اور ان پر عمل کیا۔
یہی وجہ ہے کہ اب کی شخصیت میں نبوی تعلیمات کا کامل عکس نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور مسلمانوں کے لیے فتنوں اور اختلافات سے بھرپور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں بغاوت، انتشار اور سیاسی کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے خلافت سنبھالی تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج امت کو دوبارہ متحد کرنا تھا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ ناروان جیسے سخت ترین مارکوں سے اب کو گزرنا پڑا۔ ان فتنوں کے باوجود حضرت علی نے ہمیشہ عدل، مشورے اور صبر کو ترجیح دی۔ اب فرمایا کرتے تھے، جب حق پہچانا جا چکے تو اختلافات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگرچہ حضرت علی کا دور خلافت آزمائشوں سے بھرپور تھا، لیکن اپنے ہمیشہ ایک انصاف پسند، علم پرور اور متقی رہنما ہونے کا ثبوت دیا۔ اپنے بیت المال کی تقسیم میں برابری کو ترجیح دی، چاہے کوئی قریبی ہو یا اجنبی۔ اپنے حکومتی امور میں شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دیا۔ حضرت مالک اشتر کو گورنر مقرر کرتے وقت جو خط لکھا، وہ آج بھی اسلامی سیاسیات کا منشور سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اپنے فرمایا، لوگ آ تو تیرے دینی بھائی ہیں، آ انسانیت میں تیرے برابر۔ حضرت علی ہمیشہ سچ بولتے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا تو فرماتے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اپنے کبھی مصلحت کے نام پر حق چھپایا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بعض لوگ اب سے ناراض بھی ہوتے، مگر اب کی صداقت اور دیانت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ مظلوموں اور کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ان کے دروازے ہمیشہ عام لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے کیس کے لیے آئی تو اپنا کام روک کر اس کی بات سنی اور فوراً انصاف کیا۔ اب فرمایا کرتے تھے، حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں۔ حضرت علی کے اقوال زرعی اور خطوط کو مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا، جن میں سب سے مشہور نہج البلاغہ ہے۔ اس میں اب کی تقاریر، خطوط اور حکمت آمیز اقوال محفوظ ہیں۔ مثالیں: سب سے بڑا فقر یہ ہے کہ انسان خود کو کافی سمجھے۔ انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی وہ اپنے علم سے فائدہ دے۔ حضرت علی ہمیشہ اللہ کے کرم، مہربانی اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ باوجود شدید ترین آزمائشوں کے اب کی زبان سے کبھی شکو نہ نکلا۔ فرماتے تھے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ حضرت علی نہ صرف خود علم کے سمندر تھے بلکہ دوسروں کو بھی علم سکھانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنے کئی شاگردوں کی تربیت کی جنہوں نے بعد میں امت کی رہنمائی کی۔ اب فرمایا کرتے تھے، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے مگر دولت کو تمہیں خود بچانا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عظیم لشکری قائد تھے جنہوں نے کئی غزوات اور جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شرکت کی۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین میں اپنے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر جنگ خیبر میں جب قلعہ قموس کو کوئی فتح نہ کر سکا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جھنڈا حضرت علی کو ملا اور انہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تقوی، اخلاص اور علم کی روشنی تھی۔ اب کبھی بھی دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے اور نہ ہی کبھی خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ عدل، حق گوئی اور دیانت اب کے کردار کی بنیاد تھے۔ اب فرماتے تھے، انسان وہی بہتر ہے جو اپنی لغزشوں کو خود پہچان لے اور توبہ کر لے۔ مگر حضرت علی خود ان لوگوں میں سے تھے جن کی زندگی اللہ کے خوف اور تقوی سے مزین تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت میں امیر المومنین کا لقب ملا، مگر وہ کبھی بادشاہوں کی طرح نہیں رہے بلکہ عوام کے رہبر اور خادم بن کر رہے۔ اپنے فرمایا، اگر میں رات کو خالی پیٹ سو جاؤں اور میرے علاقے میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ کے حضور کیسے جواب دوں؟ آپ عوام کے مسائل کو سنتے، فوری فیصلہ کرتے اور ہر ممکن انصاف کرتے تھے۔ غریب، یتیم اور مسکینوں کے لیے ان کی محبت بے مثال تھی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عظیم سپہ سالار اور حاکم تھے، مگر ان کا اندازن گفتگو نہایت نرم، شائستہ اور محبت بھرا ہوتا تھا۔ دشمن سے بھی ادب اور دلیل سے بات کرتے، سخت موقعوں پر بھی نرم لہجے میں اصلاح کرتے۔ اب کا فرمان ہے، نرمی دلوں کو جیتنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ حضرت علی نہ صرف فکری رہنما تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی کمزوروں، مظلوموں اور یتیموں کے محافظ تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو چپکے آٹا، کھجورے اور پانی لے کر ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے، مگر کسی کو معلوم نہ ہونے دیتے۔ اب کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کون ان کی راتوں میں مدد کرتا تھا۔ ایک یتیم بچہ کہتا تھا، وہ شخص جس کی آواز میں سکون تھا اب کئی دنوں سے نہیں آیا۔
حضرت علی کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ نماز میں خشوع، دعا میں گداز اور ذکر میں استغراق ان کی عبادت کا حصہ تھا۔ آپ کی دعاؤں میں گہرائی اور عاجزی نمایاں تھی۔ فرماتے تھے، پروردگار، اگر تو مجھے دوزخ میں بھیج دے تو بھی میں تجھے پکاروں گا، کیونکہ تیرا حق ہے کہ تو سنا جائے۔ اپنے ہمیشہ صلح، برداشت اور رحم کو ترجیح دی۔ جنگوں میں بھی جب دشمن آپ کے قابو میں آتا تو معاف کر دیتے۔ خوارج جیسے سخت دشمن بھی جب توبہ کرتے تو انہیں معاف کر دیتے۔ جنگ صفین میں دشمن پر قابو پانے کے بعد فرمایا، ہم دشمن کو قتل کرنے نہیں، ہدایت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ایک تاریخی اور غمگین واقعہ ہے جو 21 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں پیش آیا۔ آپ کی شہادت اس وقت ہوئی جب آپ مسجد کوفہ میں رات کی نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے عبادت کا آغاز کیا تھا۔ آپ پر ایک خوارج کے فرد عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو اس وقت گیور سے زخمی کر دیا جب آپ رکوع میں تھے۔ وہ شخص حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے چھپ کر آیا تھا اور اس نے آپ کے سر پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت علی کو فوراً کوفہ کے مداوے کے لیے لے جایا گیا، مگر اب کی حالت نازک تھی۔ آپ نے اپنی آخری وقت کی دعاؤں اور نصیحتوں میں اپنے اہل خانہ اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی۔ آپ کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھی، کیونکہ آپ نے نہ صرف ایک عظیم حکمران اور سپہ سالار کے طور پر تاریخ میں اپنا نام بنایا، بلکہ آپ کا کردار، عدل، علم اور تقوی ہمیشہ رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گا۔ حضرت علی کے قتل کا واقعہ اس وقت کے سیاسی و مذہبی حالات کی ایک غمگین حقیقت بن چکا تھا، کیونکہ آپ کی شہادت نے ایک بڑے فرقہ وارانہ فساد کی بنیاد رکھی۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اختلافات بڑھ گئے اور مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ حضرت علی کی وفات نے نہ صرف ایک عظیم رہنما کو کھو دیا بلکہ ایک عہد کا اختتام بھی کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خلا چھوڑا جو طویل عرصے تک محسوس کیا گیا۔ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے جسم کو دفن کرنے کا عمل بھی بہت سادہ اور آباتی تھا، جیسا کہ آپ کی زندگی تھی۔ آپ کا مکتبہ اور آپ کی تعلیمات ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ رہیں گی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بے شمار کامیابیاں، آپ کا عدل و انصاف اور آپ کا بے مثال کردار مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔